کالکا دیوی ایپیسوڈ 3۔ عمادالدین تو اپنا کام کر کے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن صحیح معنوں میں ارجن شاستری کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس نے عمادالدین کی بات نہ مان کر دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کھایا تھا۔ اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ، لیکن بہرحال برے کاموں کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ کالی طاقت جوہر میں جا پڑی تھی۔ عمادالدین نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اس سے بچنے کا کوئی حل نہیں تھا اس کے پاس۔ زندگی کا سب سے برا وقت گزار رہا تھا۔ سب سے پہلے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے کسی کام کی تکمیل کے لیے ارجن شاستری مہاراج کو آواز دی۔ ارجن ان کے سامنے آیا تو وہ چیختے ہوئے بھاگ گئے، اور اس کے بعد پوری بستی میں یہ خبر پھیل گئی کہ ارجن شاستری مر گیا ہے اور اب اس کی رہائش گاہ پر اس کا بھوت رہتا ہے۔ ارجن شاستری اپنی دھرم پتنی کو تو زمین میں دفن کر ہی چکا تھا۔ سوچتا تھا کہ زندگی گزار کر تھوڑا سا کام کرے گا، لیکن یہ تو کھیل ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اس پر جو کچھ بیت رہی تھی وہ اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ بڑے بھیانک حالات تھے اس کے۔ اس نے ایک کام کیا، اپنے سر پر ایک کمبل ڈال لیا اور اس میں چھپ کر باہر بیٹھ گیا۔ لوگوں کو تجسس تھا۔ کچھ ایسے لوگ اس بات کو افواہ کا درجہ دے رہے تھے کہ ارجن شاستری بھوت بن چکا ہے۔ اب وہ ایک انسانی ڈھانچے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ مکھیا ہیرا لال، جس کے کام کرنے کا بیڑا ارجن شاستری نے اٹھایا تھا، اور ہیرا لال نے ارجن کو بہت بڑی رقم نقد دی تھی، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا ہیرا لال۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، بھائیو، میرا تو خیال ہے کہ ارجن شاستری بے ایمان ہو گیا ہے۔ اس نے ٹھاکر جسونت رائے کو دیوالی کے موقع پر میرے راستے سے ہٹانے کا دعویٰ کیا تھا اور مجھ سے بہت بڑی رقم لی تھی، پر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ میں تو خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اب ارجن شاستری سے بات کرنا پڑے گی۔ میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیسے بھوت بن گیا ہے۔ یہ سب جو کچھ اس نے کیا ہے مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں بھی کوئی شریف آدمی نہیں ہوں۔ لاٹھیاں مار مار کر اس کا بیجا نکال دوں گا۔ اگر وہ جادو منتر جانتا ہے تو ڈنڈے کا جادو بھی ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ چلو تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں شاستری کی طرف۔ پھر تقریباً 20 لٹ باز لاٹھیوں سے مسلح ہو کر مکھیا ہیرا لال کی سرکردگی میں ارجن شاستری کی جھونپڑی کی جانب چل پڑے۔ ارجن شاستری کمبل اوڑھے باہر بیٹھا ہوا تھا اور اندر کشکا کے بدن میں مہرونیسا قید تھی۔ ہیرا لال ارجن شاستری کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے کمبل میں لپٹے ہوئے شخص سے کہا، ارجن کہاں ہے؟ میں ہی ارجن ہوں ہیرا لال۔ تو پھر منہ چھپائے کیوں بیٹھے ہو ارجن؟ بے شک تم کالی شکتی کے مالک ہو، لیکن ایک بات سمجھ لو، سنسار میں برے کام بھی اگر ایمانداری سے نہ کیے جائیں تو برے کام کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بتاؤ کہ ٹھاکر جسونت اب تک زندہ سلامت کیوں ہے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے تم اس کا؟ ارے میرا جو بگڑ گیا ہے ہیرا لال، سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ کمبل اتار کر بات کرو۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر تم اس کے ساتھ ختم کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھو ارجن شاستری، اب ہماری رقم واپس کر دو۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم اپنا کام نہیں کر سکتے۔ اب تمہارے اندر وہ شکتی ہی نہیں رہی ہے، لیکن ہمارے پیسے تم آسانی سے ہضم نہیں کر سکو گے۔ کمبل اتار کر بات کروں گا ہیرا لال تو تم کہاں جاؤ گے؟ دھمکی مت دو، ہم جہاں جائیں گے وہ ہمیں پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، ارجن نے کہا اور کمبل اتار دیا۔ ہیرا لال کے ساتھ آنے والے 20 آدمیوں نے اس خوفناک وجود کو دیکھا تو بری طرح درا مار کر دوڑ پڑے۔ ہیرا لال بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارجن کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چکرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھیوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ارجن شاستری اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے دوبارہ کمبل اوڑھ لیا اور بڑبڑانے لگا، اس بستی میں رہنا اب ناممکن ہوگا۔ آج ہیرا لال لاٹھیاں لے کر آیا ہے تو کل ساری بستی کے لوگ لاٹھیاں لے کر میری طرف آ جائیں گے۔ کس کس کا مقابلہ کروں گا؟ بگڑ گیا ہے وقت بگڑ گیا ہے۔ کالی ماتا، میں نہیں جانتا کہ تم مجھ سے کیوں ناراض ہو گئی ہے اور کیوں تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ لے، کالکا مندر اب یہیں تعمیر ہوگا، اسی جگہ بنے گا کالکا مندر، اور یہیں سب کچھ ہوگا۔ کالی ماتا، یہ میرا عہد ہے، اور میری ساری حیثیت بحال کرنے والی عمادالدین کی بیٹی مہرونیسا ہی ہوگی۔ یہ میرا عہد ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں اس نے مہرونیسا کو کشکا کے بدن میں قید کر رکھا تھا۔ مہرونیسا اپنی زندگی کے بدترین دن گزار رہی تھی۔
ماں باپ سے دور ہونے کے بعد اس معصوم لڑکی کو جو کچھ برداشت کرنا پڑا تھا اس کا دل ہی جانتا تھا، لیکن بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی اور مولوی عماد الدین نے اسے صبر کی تلقین سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹی، زندگی میں ہر طرح کے سرد گرم آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہیں وہ پسند کرتا ہے ایسی مشکلات میں ڈالتا ہے کہ ان بندوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مشکلات ان پر کیوں مسلط کی گئی ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی کام کرو، اپنے ہاتھ کو بھی جنبش دو تو اس میں اللہ کا نام شامل کر لو، بسم اللہ کہہ کر یہ کام کیا کرو، یہ سمجھ لو کہ پھر تمہاری ذمہ داری نہیں رہتی، کرنے والی قوت تمہارے ساتھ ہو جاتی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ورد تھا مہرونسا کا۔ بدن کشکا کا تھا، لیکن اصل چیز تو روح ہوتی ہے، اور اسی روح کے سامنے ارجن شاستری پہنچا تھا۔ کمبل اوڑھے ہوئے تھا۔ مہرونسا نے اسے دیکھا اور بولی، اب کیا بات ہے چاچا، چلنا ہے یہاں سے؟ مہرونسا، کہاں؟ بس یہ بستی اب رہنے کے قابل نہیں رہی، یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں اور تیرے پتا نے میرا حلیہ بدل دیا ہے۔ ابو نے؟ ہاں۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ دیکھنا چاہتی ہے؟ ہاں، مہرونسا نے کہا اور ارجن شاستری نے کمبل اتار دیا۔ مہرونسا کے حلق سے چیخ نکل گئی تو ارجن شاستری بولا، یہ سب تیرے باپ کا کیا دھرا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے یہ روپ دیکھ کر سنسار سے محروم کر دیا تو یہ اس کی غلطی ہے۔ سن مہرونسا، ہم یہاں سے چل رہے ہیں، اب یہ تو تجھے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ تو میری مجبوری ہے۔ تیرے پتا نے دوستی کے سارے راستے بند کر دیے ہیں اور دشمنی کا کھیل شروع کر دیا ہے، اور یہ دشمنی ہوگی اور ایسی ہوگی کہ دیکھنے والے دیکھیں گے، مگر مہرونسا یہ بھی ایک تاریخ رہے گی کہ مولوی عماد الدین کو شکست کھانا ہی ہوگی، اور وہ بھی اپنی بیٹی کے ہاتھوں۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا چاچا؟ جیسے بھی سوچ لیا ہے، تجھے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، کیا سمجھی؟ اور پھر شاستری نے مہرونسا پر اپنے عمل کا آغاز شروع کر دیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر ایک جاپ پڑھنے لگا۔ مہرونسا اس شیطان صفت آدمی کو غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت مہرونسا کو شدید دکھ کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے دیکھا کہ اس کا وجود سکڑتا جا رہا ہے۔ وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، چھوٹی، چھوٹی اور چھوٹی، اتنی چھوٹی کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا قد کسی مکھی کے برابر ہو گیا، اور ارجن شاستری اسے اپنے سامنے ایک پہاڑ کی مانند نظر آنے لگا۔ مہرونسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ تیرے باپ نے تو اس سے بھی زیادہ برا کیا ہے، لیکن تو فکر مت کر، یہ تو صرف تجھے یہاں سے لے جانے کا ذریعہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ عماد الدین میرا راستہ روکے اور تجھے مجھ سے چھین لے۔ میں تجھے اس طرح یہاں سے لے جاؤں گا، لیکن تیرا یہ قد اور تیرا یہ حلیہ صرف اس وقت تک رہے گا جب تک یہاں سے نکل نہیں جاتے ہم لوگ۔ یہ کہہ کر ارجن شاستری آگے بڑھا۔ اس نے اپنا منصوبہ پہلے سے مکمل کر لیا تھا۔ ماچس کی ایک خالی ڈبیا میں اس نے مہرونسا کو رکھا۔ خالی ڈبیا میں اس نے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیے تھے تاکہ مہرونسا کو ہوا ملتی رہے، اور اس کے بعد وہ ماچس کی ڈبیا کو جیب میں رکھ کر وہاں سے چل پڑا۔ اس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا اور اپنے استحوانی ڈھانچے پر ایک ڈھیلا ڈالا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی، ورنہ دوسری طرف وہ سفر نہیں کر سکتا تھا۔ مہرونسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا حشر ہوا ہے اس کا؟ اگر کہیں خدا نہ خواستہ وہ اسی طرح رہ گئی تو کیا ہوگا؟ کشکا کا جسم بہرحال قابل برداشت تھا، لیکن یہ کیفیت خود سے نہیں معلوم کہ اس نے کتنا لمبا سفر کیا، لیکن کافی لمبا سفر طے کرنا پڑا تھا اسے۔ نہ جانے ارجن شاستری نے کہاں کہاں کی آنکھ چھانی تھی، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچ گیا۔ مہرونسا بدستور اس کے ساتھ تھی۔ یہ بستی خاصی وسیع تھی۔ ارجن شاستری نے یہاں بستی کے کنارے پیپل کے ایک بڑے پیڑ تلے اپنا ڈیرا جما لیا۔ پیپل کے پاس گوبردھن کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ ارجن شاستری بہرحال جادوئی قوتوں سے آراستہ تھا اور اس کا علم کافی بڑھ چکا تھا۔ چنانچہ جب گوبردھن کے پجاری پھل، مٹھائی اور دوسری چیزیں لے کر آئے تو گوبردھن کے مجسمے نے اس سے بات چیت کی اور پوری بستی میں شور مچ گیا کہ گوبردھن مہاراج بولتے ہیں۔ پھر کسی کی نظر ارجن شاستری پر پڑی جو کمبل اوڑھے بیٹھا ہوا تھا۔ گاؤں کا نمبردار اس کے پاس پہنچا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج آپ کون ہیں؟ کیا آپ نے بھی دیکھا ہے کہ گوبردھن مہاراج بولتے ہیں؟ یہ گوبردھن نہیں بول رہا، بلکہ کالکا دیوی تمہیں اپنا پیغام دینا چاہتی ہے۔ پیپل کے اس درخت کے پیچھے جو زمین پڑی ہوئی ہے، یہاں کالکا دیوی کا مندر بناؤ اور اس کے بعد من کی ساری مرادیں پاؤ۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو بولو کس کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ انسان بہت کمزور چیز ہوتی ہے،
اس کی فطرت میں وہم اور توہم پرستی ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی پریشانیاں ارجن شاستری کو بتانا شروع کر دی اور ارجن شاستری اپنی فطرت کے خلاف بغیر کسی معاوضے کے ان کی پریشانیوں کا حل پیش کرتا رہا۔ نتیجہ جو ہونا تھا وہی ہوا۔ بے شمار لوگ اس کے معتقد ہو گئے اور اس کے بعد پیپل کے درخت کے پیچھے کالکا مندر تعمیر ہونے لگا۔ ارجن شاستری نے کہا تھا کہ ایک دن کالکا دیوی انہیں اپنے درشن دے گی اور اس کے بعد یہ بستی پھولوں کی بستی بن جائے گی۔ یہاں زندگی کے سارے کام ہونے لگیں گے، جسے جو چاہیے ہوگا اسے وہ ملے گا۔ لوگوں کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ مندر کی تعمیر دن رات ہونے لگی۔ مہرونیسا بیچاری بدستور ماچس کی ڈبیا میں قید تھی اور ہمیشہ رو رو کر فریاد کرتی تھی کہ چاچا جی مجھے کم از کم میرا جسم تو دے دو، چاہے وہ کشکا ہی کا جسم کیوں نہ ہو۔ جب وہ یہ سوال اس سے کرتی تو شاستری کہتا، بس تھوڑا سا وقت اور گزر جانے دے، پہلی بار تجھے میں تیری مکمل حیثیت میں لا کر بستی والوں کے سامنے کالکا دیوی کی حیثیت سے پیش کروں گا، مگر میں کالکا دیوی نہیں ہوں۔ میں بتاؤں گا تجھے، ایسے ایسے منتر سکھاؤں گا کہ تو بھی زندگی بھر یاد رکھے گی۔ جس طرف آنکھ اٹھائے گی وہ ہو جائے گا، جو تو چاہے گی وہ ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، مندر کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ ارجن شاستری ہمیشہ کمبل اوڑھے لوگوں کے سامنے ہوتا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب بستی والے کالکا دیوی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے تھے۔ مندر تو مکمل ہو چکا تھا۔ ایک خاص جروکا بنایا گیا تھا جس میں ایک حصہ نیچے تھا اور دوسرا اوپر۔ ارجن شاستری نے ابھی تک کسی پجاری کو اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا۔ کالے جادو کا ماہر ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پجاری بہرحال بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص کوئی درماتما نہیں ہے بلکہ کالی دیوی ماؤس ہے اور جادوگر ہے۔ بستی والے بہرحال کالے جادو کے ماہر کسی شخص کو قبول نہیں کر سکتے تھے جو بعد میں ان کے نقصان کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ یہاں مذہب بھاشا مانا جاتا تھا۔ ارجن شاستری کو تو بس انہوں نے ایک مہمان سادھو کی حیثیت سے تسلیم کر لیا تھا، لیکن کالے جادو کے کسی ماہر کو وہ اپنے درمیان برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ارجن بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ کالکا دیوی کے درشن کے بعد وہ لوگ پوری طرح ارجن کے معتقد ہو جاتے اور ارجن یہی چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد مہرونیسا کو ماچس کی ڈبیا سے نکالا اور پھر سے اپنا منتر پڑھنے لگا۔ بہت عرصے کے بعد مہرونیسا کشکا کے بدن میں اپنے صحیح قد و قامت میں آئی تھی۔ ارجن شاستری نے کہا، دیکھ مہرونیسا، اپنا نام بھول جا، اب تیرا نام کشکا دیوی ہے، کشکاوتی عرف کالکا دیوی۔ چاچا میں مسلمان ہوں۔ کشکا تو تمہاری بیٹی تھی، کالکا دیوی تو تمہارے ذہن کی تخلیق ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ پھر پاگل ہو گئی ہے۔ پہلے میں نے چھوٹا قد کر کے تمہیں ماچس کی ڈبیا میں رکھا تھا، اب تجھے کسی ایسے جوہر میں ڈالوں گا جہاں جیون بھر بدبو کے درمیان جیتی رہے گی اور تیرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نہیں چاچا، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ ایسا تو کرنا ہے مجھے۔ اگر تو نے میرا ساتھ نہ دیا تو سمجھ لے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی کروں گا۔ اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سن۔ مندر کے جروکے میں جا، تیرے درشن کرنے والے مندر کے سامنے جمع ہوں گے۔ ان سے کہنا کہ بستی والو، ارجن شاستری تمہارا دیوتا ہے اور میرا داس۔ کالکا دیوی جو کچھ کہہ رہی ہے اسے غور سے سنو۔ ارجن کے سامنے دولت کے انبار لگا دو، اسے بینٹ دو، جو کچھ وہ کہے وہ کرتے رہو۔ پوری بستی سونے کی بستی بنا دی جائے گی۔ ارجن دیوتاؤں کا داس ہے اور میں کالکا دیوی تم سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ارجن کو خوش رکھو گے ساری بستی خوشیوں کے جھولے جھولے گی۔ یہ نہ خوش ہوا تو بستی پر تباہی آئے گی۔ یہ بات اپنے دل میں رکھنا، اپنے دماغ میں رکھنا کہ کالکا دیوی تمہیں یہ بات بتا رہی ہے۔ بول، یاد ہو گئی میری باتیں؟ یاد ہو گئی چاچا، آخرکار مہرونیسا نے کہا، اور ارجن نے اپنی سوکھی گردن ہلائی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب کالکا دیوی درشن دینے والی تھی۔ شام کے 5 بجے تھے۔ کالکا مندر کے سامنے پوری بستی امڑ آئی تھی۔ سارے کے سارے لوگ موجود تھے، اس بات کے منتظر تھے کہ کالکا دیوی درشن دے گی۔ لوگ طرح طرح کی نظر نیازیں لائے تھے اور کالکا دیوی کے نعرے لگا رہے تھے۔ نچلے در میں ارجن ایک در پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے اس سہوانی ڈھانچے سے جمع ہو جانے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ منصوبہ تھا کہ وہ پوری بستی کو کالی بستی بنانا چاہتا تھا۔ وہ یہاں کالے علم کا جال پھیلا دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد عماد الدین کو اس جال میں جکڑنا چاہتا تھا۔ بہت بڑا گیان تھا، بہت بڑا گیان کیا تھا اس نے، اور اب اس گیان کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا۔
ادھر مہرونسا آج کچھ فیصلے کر چکی تھی۔ اس نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، وہ مستقل نماز پڑھتی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگتی رہا کرتی تھی۔ معبود کریم، زندگی آنی جانی چیز ہے، 1000 بار جائے، میرے ماں باپ کو زندہ سلامت رکھ اور میرے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ اس موذی جادوگر کے چنگل سے مجھے نکال، اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ ہائے میں کہاں پھنس گئی ہوں، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ میرے گھر کا راستہ کون سا ہے۔ لیکن بہرحال آج وہ کچھ فیصلے کر چکی تھی، اور جب وہ جروکے میں آئی تو اس نے بسم اللہ کہا۔ جب وہ جروکے میں پہنچی تو وہاں موجود سارے لوگ سجدے میں گر پڑے۔ اس نے ارجن شاستری کے کہنے کے مطابق لباس وغیرہ پہنا تھا۔ پھر اس نے کہا، بستی کے لوگوں اٹھو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اور بستی کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اب بھی نعرے لگا رہے تھے۔ مہرونسا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، سنو بستی کے لوگوں سنو، میں کالکا دیوی نہیں ہوں، میں ایک مسلمان لڑکی ہوں جسے تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے جادوگر نے جادو کے زور پر قید کر رکھا ہے۔ یہ بدن بھی میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بدن ہے۔ یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ایک جادو کا ڈھانچہ ہے جو کمبل اوڑھے تمہیں بیوقوف بناتا رہا ہے۔ بستی کے لوگوں، اس جادوگر نے اپنے قالِ علم کی بدولت تمہاری تمنائیں پوری کی ہیں، لیکن تم میں سے جو دھرم والا ہے، جو بھی ایمان والا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ گندے علوم کے ذریعے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اگر 1 پیسے کا ہو تو 100 پیسے لے کر جاتا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اپنی بد نصیبی کا۔ جب گندے علم کے ذریعے حاصل ہونے والی تمنائیں تمہیں زندگی سے محروم کر دیں، اس جانور سے کہو کہ کمبل اتار کر تمہیں اپنا بدن دکھائے، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ پہلے اس کے بارے میں اندازہ لگاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور تمہیں اس نے کس طرح بیوقوف بنایا ہے۔ لوگ سہم گئے، لیکن وہ پنڈت تھے، مولوی تھے اور دین ایمان کو جانتے تھے۔ ایک ٹولے کی شکل میں آگے بڑھے۔ ادھر ارجن شاستری کے حواس گم ہو گئے تھے۔ مہرونسا اس وقت دھوکہ دے گی اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، لیکن لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک پنڈت نے آگے بڑھ کر کہا، دیکھو مہاراج، ہم ہندو دھرم رکھتے ہیں، ذات کے برہمن ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اس لڑکی نے جو کہا ہے اسے جھوٹ ثابت کر دو۔ تم تو کہتے تھے کہ یہ کالکا دیوی ہے اور کالکا دیوی کے نام پر یہ مندر بنایا گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو دکھاؤ اور اس کے بعد اس لڑکی کو جھوٹا ثابت کرو۔ یہ جھوٹی ہے، یہ بکواس کرتی ہے۔ کالکا دیوی کے روپ میں کوئی مسلمان لڑکی آ گھسی ہے، میں اسے ابھی بتاتا ہوں۔ اسے تم بعد میں بتانا مہاراج، پہلے تم اپنا یہ کمبل اتارو۔ بکواس مت کرو، میں کمبل نہیں اتاروں گا۔ تمہیں اتارنا پڑے گا کمبل۔ دیکھو پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ارجن شاستری نے کہا۔ لیکن لوگ جب کسی پر ایمان لاتے ہیں تو اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ اسے دیوتا بنا دیتے ہیں، اور اگر کسی کو شیطان بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود شیطان بن جاتے ہیں۔ ارجن شاستری نے جب بہت زیادہ مزاحمت کی تو کچھ نوجوان اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کمبل گھسیٹ لیا۔ ایک ڈھانچے کو دیکھ کر بہت سے لوگ تو خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن بہت سے لوگوں کو اوپر موجود مہرونسا کے الفاظ یاد آئے اور انہوں نے ارجن شاستری کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ پرجوش نوجوانوں نے اسے تھپڑ مارے اور اس کے بعد جو پتھراؤ شروع ہوا تو ارجن شاستری کو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا۔ اس نے نیچے بیٹھ کر اپنا چہرہ ہڈیوں میں چھپا لیا۔ ادھر مہرونسا کو یہ موقع غنیمت محسوس ہوا۔ وہ ایک بار پھر بسم اللہ کہہ کر وہاں سے اتری اور اس کے بعد راستوں کا تعین کیے بغیر دوڑتی چلی گئی۔ اب اس نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ تقدیر اس بارے میں جو بھی فیصلہ کرے اسے وہ فیصلہ منظور تھا۔ وہ باغی چلی آ رہی تھی۔ پیچھے ہونے والے ہنگامے کی آوازیں اب تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ارجن شاستری اتنی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ اس کی اس تھوڑی سی کوشش سے ہار مان جائے گا۔ وہ فوری طور پر اپنے بچاؤ کا بندوبست ضرور کر لے گا۔ اب اتنے دن اس کے ساتھ رہ کر مہرونسا کو بھی اس کی قوتوں کا اندازہ ہو گیا تھا، اور وہی ہوا۔ وہ زیادہ دور نہیں بھاگی تھی کہ اسے شور شرابے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک نظر دیکھا، تھوڑے فاصلے پر ایک بیل گاڑی کھڑی تھی اور اب وہاں کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ مہرونسا اس طرف دوڑی اور اس نے یہ سوچا کہ وہ جو کوئی بھی ہیں ان کے پاس رک کر ان سے مدد طلب کرے گی، لیکن ابھی وہ ایک چوڑے درخت کے پاس پہنچی تھی کہ اچانک اس نے ارجن شاستری کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک انسانی ڈھانچے کی شکل میں تھا۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہوئے دوڑ رہے تھے اور وہ بھاگا چلا آ رہا تھا۔ درخت کی آڑ سے اس نے یہ منظر دیکھا، لیکن پھر ایک اور منظر نے اسے اور حیران کر دیا۔
بیل گاڑی کے آس پاس جو لوگ موجود تھے وہ اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر خود بھی بری طرح دوڑ پڑے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجمع کی نگاہوں سے دور ہو جانا چاہتے ہوں۔ وہ بڑی برق رفتاری سے دوڑ رہے تھے اور ارجن شاستری سے آگے نکل چکے تھے، لیکن مجمع کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو ارجن شاستری کا پیچھا کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجمع نے رخ بدل لیا، کیونکہ ارجن شاستری بھی رخ بدل کر دوڑ رہا تھا۔ اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو رہی تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ 10-12 افراد جو بیل گاڑی کے قریب موجود تھے وہ بھی اس سمت بھاگے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ارجن شاستری کی طرح وہ بھی جان بچانے کی فکر میں ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو مہرونیسا درخت کے پیچھے سے نکلی۔ اس کے ذہن میں تجسس بھی تھا، حیرانی بھی تھی۔ اگر راستہ بدل کر کسی اور سمت نکل جایا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اتنی دور پیدل بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں تھک گئے تھے۔ بیل گاڑی پر نظر پڑی تو اس نے سوچا کہ اسے کیوں نہ استعمال کیا جائے۔ وہ لوگ جس سمت گئے ہیں اس کی مخالف سمت اگر سفر کیا جائے تو اور کچھ نہیں، کم از کم چھپنے کی جگہ تو مل ہی جائے گی۔ چنانچہ وہ دوڑتی ہوئی بیل گاڑی کے قریب پہنچ گئی، لیکن یہاں اس نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر وہ شدید حیران ہو گئی۔ بیل گاڑی میں ایک خوبصورت لڑکی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھنسا ہوا تھا۔ مہرونیسا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر انسانی ہمدردی کے تحت وہ اپنا دکھ بھول گئی اور جلدی سے بیل گاڑی پر چڑھ کر پہلے اس لڑکی کے منہ سے کپڑا نکالا، پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے۔ لڑکی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ مہرونیسا نے اسے تسلی دی اور کہا، نہیں بہن، روتے نہیں۔ کیا بات ہے؟ کون لوگ تھے یہ جنہوں نے منہ بند کر رکھا تھا تمہارا اور ہاتھ باندھ رکھے تھے؟ لڑکی روتی رہی۔ پھر اس نے کہا، نکل چلو، خدا کے واسطے یہاں سے نکل چلو، وہ واپس آ جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو سنبھالو، ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ اس نے جلدی سے بیل گاڑی بھگا دی۔ جس سمت وہ لوگ دوڑے ہوئے چلے گئے تھے اس کی مخالف سمت وہ بیل گاڑی کو دوڑانے لگی۔ بیلوں کو اس نے خوب زور زور سے چابک مارے اور بیل تیز رفتاری سے مخالف سمت دوڑنے لگے۔ مہرونیسا کو اب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئی ہے۔ ہمت سے کام لیے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہوگا۔ اس نے جو قدم ارجن شاستری کے خلاف اٹھایا تھا اس کے پہلے مرحلے پر تو اسے زبردست کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور اب وہ جانتی تھی کہ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچنے کے لیے اسے کیسے کیسے جتن کرنا ہوگا۔ نہ جانے کون سے علاقے میں ہے اور نہ جانے اس کے بعد کیا ہوگا۔ اگر ہمت سے کام نہ لیا تو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ دل ہی دل میں اس نے بڑی عاجزی سے دعا کی کہ معبود کریم، میں ایک ایسے شخص کی بیٹی ہوں جس نے اپنی زندگی کا سکھ کھو دیا اور انسانوں کی طرح جینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ میں اب بھی عزت و آبرو کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، اپنے ماں باپ کو تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ میری مدد کر۔ اگر کبھی مجھے مصلحتاً جھوٹ بولنا پڑے تو میرے اس جھوٹ کو معاف کر دینا۔ دنیا سچائیوں کا ساتھ بہت کم دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچائیاں آخرکار ہر جھوٹ پر پردہ ڈال دیتی ہیں، لیکن بات آخرکار کی ہے۔ بیل برق رفتاری سے دوڑ رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی نہر آئی تو پاس بیٹھی ہوئی لڑکی نے کہا، اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتی رہو۔ میری بستی کا نام سہارنی ہے، سہارنی کی رہنے والی ہوں میں۔ میرا باپ کا نام نادر علی ہے، ہم بلبن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب کے نام بتا دیے تم نے، اپنا نام نہیں بتایا۔ مہرونیسا نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام جمیلہ ہے۔ تو جمیلہ، میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے اپنے بارے میں تفصیلات بتاؤ۔ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد لڑکی کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس جیسی ایک لڑکی نے آخرکار اسے بچا لیا ہے اور اب وہ خطرناک ہاتھوں سے نکل آئی ہے۔ چنانچہ ڈری سہمی وہ مہرونیسا کے ساتھ آ بیٹھی۔ مہرونیسا کو ایک ساتھی مل جانے سے بہت خوشی ہوئی تھی، خاص طور پر اس لیے کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ لڑکی نے کہا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے، بستی سہارنی کی رہنے والی ہوں۔ باپ کا نام نادر علی ہے۔ نادر علی یہاں کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ ایک طرح سے ان کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ یہ لوگ مجھے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ اس بستی کے ڈاکو ہیں اور میرے باپ سے میرے بدلے بہت بڑی رقم وصول کرنا چاہتے تھے۔ یہ اپنی کارروائی کر رہے تھے، لیکن تقدیر نے مجھے تمہارے ذریعے بچا لیا۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ یہاں سے تمہیں اپنی بستی کا راستہ معلوم ہے؟ ہاں، نہر کے کنارے کنارے چلتے رہیں گے تو آموں کا ایک باغ آئے گا۔ باغ کے دوسرے سرے پر میری بستی ہے، کافی بڑی بستی ہے، اور وہاں ہماری حویلی سب سے بڑی حویلی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلو ادھر ہی چلتے ہیں۔ مگر بہن، تم کون ہو اور تم یہاں بھیانک راستوں پر کیسے نکل آئی تھی؟
مہرونسا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر راستے میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں تو خواہ مذاق اڑائے گی میرا، سامنے نہ صحیح کم از کم دل میں تو ضرور مذاق اڑائے گی۔ چنانچہ اس نے کہا، بس یوں سمجھ لو کہ مصیبت زدہ ہوں، ماری ماری پھر رہی ہوں، اپنی تقدیر کا فیصلہ قدرت کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے، اللہ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے۔ جمیلہ جواب سمجھ گئی تھی، مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، گھر سے بھاگی ہوئی ہو شاید۔ مہرونسا نے کوئی جواب نہیں دیا، مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ بہرحال یہ سارا مسئلہ چلتا رہا اور نہر کے کنارے کنارے سفر طے ہوتا رہا۔ لڑکی نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ نادر علی بلبل بستی سہارنی کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، نیک اور شریف طبیعت انسان تھے، اپنی بستی کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ بھی وہیں ملتے ہیں، انہیں تلاش کرنے کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑتا۔ نادر علی کے بھی کچھ دشمن تھے، خاص طور سے رحیمہ جاٹ ان کا بدترین دشمن تھا، کیونکہ رحیمہ جاٹ ڈاکے وغیرہ ڈالتا تھا، اور ایک بار نادر علی نے اسے وارننگ دی تھی کہ اگر وہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑے گا تو وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے، اور جب رحیمہ جاٹ نے ایسا نہ کیا تو آخرکار نادر علی نے اسے پولیس کے سپرد کر دیا۔ رحیمہ جاٹ 3 سال کی سزا کاٹ کر واپس لوٹا تو اس نے نادر علی سے کہا کہ اسے 10 لاکھ روپے دیے جائیں، ورنہ پھر وہ نادر علی ہی کی حویلی میں ڈاکہ ڈالے گا۔ وہ ایک چلاک آدمی تھا، اس نے نادر علی کی حویلی میں ڈاکہ تو نہیں ڈالا، لیکن چالاکی سے وہ نادر علی کی بیٹی جمیلہ کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد 10 لاکھ روپے طلب کیے۔ نادر علی 10 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار تھے، لیکن رحیمہ جاٹ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ جمیلہ کی گمشدگی سے حویلی میں جو غم کا طوفان امڑ آیا تھا، اس نے پوری حویلی پر سوگ طاری کر دیا تھا۔ ساری دنیا ایک طرف تھی، لیکن نادر علی اپنی والدہ کے بہت معتقد تھے، بلکہ انہی کے وہ مرید بھی تھے۔ سائرہ بیگم ایک نیک خاتون تھی، ساری زندگی شوہر کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت میں گزاری تھی، اور پھر جو لوگ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں وہ روحانیت کا نتیجہ تھے۔ جب نادر علی رو رو کر دیوانے ہو گئے اپنی بیٹی کے لیے تو سائرہ بیگم نے کہا، سنو نادر علی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں بتاؤں کہ میرے خواب سچے ہوتے ہیں۔ وہ خود اپنے پیروں سے چل کر واپس آ جائے گی، ایک لڑکی اس کی مددگار ہوگی، اور یہ لڑکی بظاہر کام سی لڑکی ہوگی، لیکن اس کی روحانیت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ بہت ہی پہنچی ہوئی بزرگ ہوگی۔ نوجوانی کی عمر میں بہت کم لوگوں کو ایسی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد سائرہ بیگم نے نادر علی کو جو حلیہ بتایا تھا وہ مہرونسا ہی کا تھا۔ بس اللہ کی دین ہے اور کائنات کے ان پوشیدہ رازوں میں سے ایک جنہیں محفوظ رکھا گیا ہے۔ اللہ کس کو کیا دینا چاہتا ہے اور کیا ذریعہ متعین کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ مولوی عماد الدین نے ایک نیک کام کیا تھا، لیکن ان کا ایمان تھا کہ اللہ اگر امتحان لیتا ہے تو اپنے نیک بندوں سے ہی لیتا ہے، اور اگر وہ بندے اس امتحان میں پورے اتر جائیں تو عاقبت کی راہیں ان کے لیے کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ مولوی عماد الدین پر جو کچھ گزر رہی تھی وہ اللہ کا امتحان ہی تھا۔ غرض یہ کہ نہر کے کنارے کنارے چلتی ہوئی بیل گاڑی جب بستی میں داخل ہوئی تو کوہرام مچ گیا، کیونکہ بستی میں سبھی کو یہ بات معلوم تھی کہ نادر علی کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ نادر علی کو فوراً اطلاع ملی کہ ایک بیل گاڑی اندر داخل ہوئی ہے اور اس میں 2 لڑکیاں موجود ہیں۔ ماں کی پیش گوئی ایمان کی طرح تھی۔ دوڑ پڑے اس کے بعد، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس رنگ و روپ کی مالک، اس نقوش کی مالک لڑکی بیل گاڑی ہانکتی ہوئی لا رہی ہے اور جمیلہ اس میں موجود ہے۔ بستی میں جو کوہرام مچا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ نادر علی کی حویلی کے سامنے پوری بستی جمع ہو گئی تھی۔ نادر علی نے احترام کے ساتھ دونوں لڑکیوں کو اندر پہنچایا۔ اس طرح جمیلہ تو واپس اپنے گھر پہنچی، لیکن عارضی طور پر مہرونسا کو بھی ٹھکانہ مل گیا، جہاں اس کی بے حد عزت اور بڑا احترام کیا جا رہا تھا، اور دادی کی پیش گوئی کے مطابق ایک بزرگ اور پہنچی ہوئی خاتون کا درجہ مل چکا تھا۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی عنایت تھی، اور اس عنایت کو محسوس کر کے مہرونسا نے سوچا کہ خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا جائے، آسمانوں پر اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہو اس فیصلے کو قبول کیا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا اپنا بدن اپنا نہیں تھا۔ جب بھی وہ کشکا کے بارے میں سوچتی اسے یہ احساس ہوتا کہ یہ ادار کا بدن اس کے لیے بڑی مصیبتوں کا باعث ہے۔ اس بدن میں وہ صحیح طور پر اپنے آپ کو مہرونسا بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بہرحال یہاں آنے کے بعد جس طرح اس کی پذیرائی ہوئی وہ اس کے لیے ایک حیران کن اور خوشگوار واقعہ تھا۔ رات کو کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد
اس کی ملاقات ان بزرگ خاتون سے ہوئی جنہوں نے اپنے خواب میں یہ پیش گوئی کی تھی۔ پہلے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی لیکن سرسری طور پر۔ اس وقت عشاء کی نماز سے فراغت حاصل کر کے مہرونسا اداس بیٹھی ہوئی اپنے بارے میں سوچ رہی تھی کہ بزرگ خاتون اندر داخل ہوئی۔ یہ عجیب و غریب خاتون تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، میں تنہائی میں تم سے ملاقات کر کے تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، میں اللہ کی گناہ گار بندی ہوں۔ انسان کو اپنے گناہوں کا پورا احساس کر لینا چاہیے۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا چاہتی ہو، لیکن ایک بات میں تم سے ضرور کہنا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل رہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ مجھے اس کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر تم مجھے کوئی بزرگ، عامل یا درویش سمجھتی ہو تو خدا کے لیے ایسا نہ سمجھنا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم جیسی شکل کی ایک لڑکی جمیلہ کو واپس لے کر آئے گی، تو تم یہ سمجھ لو کہ میں نے یہ بات دہرا دی۔ مجھے تمہاری صورت دکھائی گئی تھی۔ دکھانے والے کون تھے اس بارے میں نہ تم مجھ سے پوچھنا اور نہ میں تمہیں بتاؤں گی، بلکہ کوئی بات تمہیں بتا کر مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ کے دین کو اللہ کے راستوں پر استعمال کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کا دیا ہوا اگر اس کے بندوں میں بانٹ دو تو اس سے بڑا درجہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایمان کی سلامتی بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے۔ ہم جو بوتے ہیں سو کاٹتے ہیں، اور جو بیچتے ہیں اس کا منافع کماتے ہیں۔ تم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرو گی وہ منافع ہوگا۔ تم نے ابھی بہت سے پھل کھانے ہیں۔ ان ساری بلندیوں کا راستہ ہوتی ہے اپنی طلب کو دشمن جاننا۔ نفس ایمان ہی ایک شیطانی عمل ہے۔ نفس کے گندے سحر کی گرفت میں نہ آنا۔ ضمیر بولتا ہے، اس کی آواز سچی ہوتی ہے، اس سے رابطہ رکھنا۔ تمہارے ذہن میں فضاؤں کے خواب نہیں ہونے چاہیے۔ اسی زمین پر چلو اور وقت کا انتظار کرو۔ جو جدوجہد تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ تمہیں کرنی ہے۔ اپنی دنیا بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں واپسی کا تصور بڑا خوشگوار اور حسین ہے، لیکن بہتر لوگ جانے کے راستے ہوتے ہیں۔ ان راستوں کو نظر انداز کر کے تم نے دوڑنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ شیطان کو اجازت ملی ہے کہ شر پیدا کرے، اور اس نے شر کے لیے قوت مانگی ہے۔ اسے شر کے لیے قوت دی گئی، لیکن یہ قوت حق کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ شیطان حق کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ یوں منصب تقسیم کر دیے گئے۔ خود کو درویش، ولی، ابدالی نہ جاننا۔ درجات کے لیے لاکھوں بار کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تم تو ایک معمولی سی شخصیت ہو۔ یوں سمجھ لو کہ ابتدائی عشق ہے اور تم ایک بالکل ہی معمولی رنگ روٹ، جس سے کچھ کام دیے گئے ہیں۔ صرف اپنے کام سے کام رکھنا۔ تم صرف ذریعہ ہو، اور جو ہدایت دی جائے گی اس کی پرکھ دی جائے گی تمہیں۔ بس اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ خیال رہے۔ بزرگ خاتون اپنی جگہ سے اٹھ گئی، لیکن مہرونسا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے عمر کی آخری منزل تک کا راستہ بتا گئی ہیں۔ بہت کچھ کہہ گئی ہیں وہ، لیکن اس گھر میں جہاں اتنی بڑی شخصیت موجود ہو، اتنے تردد اور اتنی پریشانی کا اظہار کیوں کیا جا رہا تھا؟ انہوں نے تو سب کچھ ہی بتا دیا تھا۔ مہرونسا کو زندگی کے آخری سفر تک کے راستے بتا گئی تھی۔ اب بھلا اس کا کیا کیا جا سکتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا تصور کر لیا جائے۔ جمیلہ کے چاہنے والے بے انتہا تھے۔ نادر علی بلبن اور اس کے اہل خاندان مہرونسا کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ بہرحال مہرونسا کو ایک بہت بڑا مرتبہ ملا تھا، اور تنہائی میں اس نے سوچا تھا کہ اگر گھر واپس جانے سے پہلے راستے کے پھل چکھ لیے جائیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس بات نے اس کے اندر درویشیت پیدا کر دی۔ ایک انوکھا احساس دل میں پیدا ہو گیا، اور وہ سوچنے لگی کہ اگر یہ بات ہے تو لطف ہی آ جائے گا۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا رہا۔ نادر علی بلبن اس کی خدمت کرتے رہے۔ مہرونسا نے کہا کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ اب اسے حسن پور جانے کی کوئی لگن نہیں تھی۔ جو بات اسے بتا دی گئی تھی وہ کسی بھی ہونٹوں سے نکلی ہو، لیکن اس طرح تھی کہ دل پر چسپاں ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی آرزو بے شک تھی۔ یہ بھی احساس تھا کہ راستہ کاٹنے والا ارجن شاستری زندہ ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں سے بچ گیا ہے، لیکن اب جو کچھ بھی ہے ذمہ داریاں شانوں پر لاد دی گئی ہیں۔ انہیں پورا کرنا ضروری ہے، اور ہمیشہ یہی بات عماد الدین نے اس سے کہی تھی کہ بیٹی، انسان سے انسان کا رشتہ دنیاوی رشتہ ہے، لیکن جو رشتے آسمانوں سے جڑے ہیں، تمہاری محنت ان رشتوں کو جوڑے رکھتی ہے، تو سمجھ لو کہ ہمارے رشتے ان کے سامنے ہیں۔ ماں باپ کی طلب، ماں باپ کی آرزو دل کے ہر گوشے میں تھی، لیکن ایک لڑکی کی مدد کر کے قدرت نے اسے یہ درجہ عطا کر دیا تھا تو اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ نادر علی بلبن نے کہا، بی بی مہرونسا، ویسے تو انسان خطا کا پتلا ہے اور ہوس کا سوداگر ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ نیک کام ایسے ہوتے ہیں
جن کے لیے اگر ہوس کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بری نہیں ہوتی۔ تمہیں اللہ نے اس نوجوانی کی عمر میں ایک بڑا درجہ دیا ہے اور تم انسانوں کے کام آنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہو، تو ایک ایسا شخص تمہاری مدد کا طالب ہے جو بے شک ہم مذہب نہیں ہے لیکن انسان ہے، اور انسان کسی بھی جگہ کرب کا شکار ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مدد کرنا انسان کا فرض ہے۔ بی بی، اگر تم مناسب سمجھو تو میرے دوست کرم چند کا کام کر دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ مہرالنساء ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ کوئی کام بلا وہ کیا کرتی۔ ہاں، باپ کی طرف سے بسم اللہ کے وظیفے کا حکم ہوا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کا کوئی بھی نام اس کائنات سے زیادہ برکتوں کا حامل ہوتا ہے، لیکن کسی ایک نام کا ورد زندگی کا حصہ بنا لو تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو پھر یہی ہوا کہ مہرالنساء نے یہ طے کر لیا تھا کہ کبھی اپنے آپ کو ولی یا درویش ظاہر نہیں کرے گی اور اپنی حقیقتوں کا اظہار کرتی رہے گی، لیکن کوئی بات اگر اس کے سامنے آئی تو وہ اس سے گریز نہیں کرے گی۔ اس نے کہا، میں سمجھی نہیں نادر علی صاحب، قصہ کیا ہے؟ جو قصہ ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، جس کا قصہ ہے اس سے سننا۔ سارا وقت اور یہاں گزار لو، ہو سکتا ہے کہ کرم چند کی تقریر بھی زور مار رہی ہو، وہ یہاں آ رہا ہے، بس کچھ وقت میں یہاں پہنچ جائے گا۔ مجھ سے بڑی درخواست کی ہے اس نے، مل لو ایک بار اس سے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ مہرالنساء خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے ایک بڑی سی کار کو آتے ہوئے دیکھا جو نادر علی کی حویلی کے سامنے والے حصے میں آ کر رکی تھی، اور اس سے کچھ افراد نیچے اترے تھے۔ نادر علی انہیں لے کر مہرالنساء کے سامنے آ گیا۔ مہرالنساء نے چہرہ دوپٹے سے ڈھک لیا تھا۔ یہ مہرالنساء بی بی ہیں، نادر علی نے کہا، اور پھر بولے، یہ کرم چند ہے۔ کرم چند نے مہرالنساء کی طرف دیکھا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بی بی، ہم آپ کے دھرم کے نہیں، پر انسانیت کا دھرم تو اس سنسار میں ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمیں آپ سے کچھ کام ہے، آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دے سکیں گی؟ بیٹھیے کرم چند جی، نادر علی چچا نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے۔ ہاں، سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ جی فرمائیے، مہرالنساء بولی۔ بی بی، آپ مسلمان ہیں، آپ کا دھرم بھی یہی کہتا ہے کہ انسان سب ایک جیسے ہیں، اور اگر کوئی انسان مشکل میں ہو تو دین دھرم بول کر اس کی مدد کی جائے۔ آپ اگر اپنے دھرم کی یہ بات مانتی ہیں۔ مہرالنساء نے کہا، میرے ابو کا نام عماد الدین ہے، اللہ ان کی زندگی رکھے۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے تلقین کی ہے کہ اگر کسی کی مشکل میں کام آ جاؤ تو یہ زندگی کے لیے سب سے بڑا اخراج ہے، اور انسان اپنی زندگی بڑھاتا ہے اور اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھیے چند جی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نہ کوئی درویش ہوں نہ ولی ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مشکل کے حل کا ذریعہ مجھے بنا دے تو میری دعا پوری ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے کیا مشکل ہے آپ کو، اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بھگوان آپ کو سکھی رکھے۔ ہمارے اوپر ایک بڑی بپتا پڑی ہے، آپ کی بات سن کر آئے ہیں۔ بھگوان نادر علی کو بھی سنسار کے سارے سکھ دے۔ انہوں نے خاص طور سے آپ کے بارے میں بتایا تو ہم ادھر چل پڑے۔ اگر آپ انسانیت کے رشتے سے ہماری مدد کر دیں تو آپ کو دعائیں دیں گے۔ اگر میں کسی قابل ہوں تو حاضر ہوں۔ کیا مشکل درپیش ہے آپ کو کرم چند جی؟ یہاں سب کچھ بتانا ممکن نہیں بی بی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بھگوان کے نام کے ساتھ آپ ہماری بہن کی طرح ہیں، بیٹی ہیں آپ ہماری۔ کیا آپ اپنے چاچا کرم چند کے ساتھ چلنا پسند کریں گی؟ مہرالنساء نے ایک لمحے کے لیے سوچا تو نادر علی نے کہا، بیٹی بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہ بہت ہی بھلے لوگ ہیں۔ یہ جب اللہ کا نام لے کر تم دنیا کی مدد کرنے کا فیصلہ کر ہی چکی ہو تو پھر اپنی عزت آبرو بھی اللہ ہی کے سپرد کر دو۔ اللہ سے بڑا حفاظت کرنے والا اس روئے زمین پر ہے اور کوئی؟ مجھے بتاؤ۔ نہیں، مہرالنساء نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، دیکھ لو کیا مشکل پیش آئی ہے انہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے ان کی مشکل کا حل پیش کر دے۔ بیٹی، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، برا مت ماننا، مت سمجھنا کہ تم میرے کام آ گئی تو میں اور بہت سے بوجھ تمہارے شانوں پر ڈال دوں گا۔ بیٹی، نوجوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مرتبہ دیا ہے تو تم ان کی مدد کرو۔ جی میں تیار ہوں، مہرالنساء نے گردن جھکا کر کہا۔ بیارو مددگار ایک وحشی جادوگر کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ جب معبود الہی نے اس جانور کے چنگل سے نکال کر آزادی بخشی تھی تو پھر وہی ہر جگہ حفاظت کرے گا۔ ہاں، اگر کسی کے دل کو میرے عمل سے سہارا مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ بس اللہ پر بھروسہ کر کے مہرالنساء وہاں سے چل پڑی۔ کار میں اسے بڑی عزت و احترام سے بٹھایا گیا تھا۔ پچھلی سیٹ پر وہ تھی، اگلی سیٹ پر کرم چند اور ڈرائیور باقی لوگ جو ساتھ آئے تھے انہیں پہنچانے کے لیے نادر علی صاحب نے دوسری کار کا بندوبست کر دیا تھا۔ بہرحال ایک سفر کیا گیا۔ مہرالنساء کے اندر اب اتنا اعتماد پیدا ہو گیا تھا
کہ وقت اور حالات سے نہ گھبرائے۔ ایک عجیب سی کیفیت اس کے اندر بیدار ہوتی جا رہی تھی۔ اصل میں بچپن سے رزق حلال کھایا تھا۔ عماد الدین صاحب جن حالات میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے تھے وہ سب اس کے علم میں تھے، اور وہ جانتی تھی کہ انسانیت کائنات کی سب سے افضل شے ہے۔ جو بپتا پڑی تھی اس پر، اس سے وہ اچھی طرح واقف تھی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ سب سے بڑی چیز قدرت کا خراج ادا کرنا ہے۔ حال کے کائنات نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں، اگر ان میں سے چند ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں تو اس سے بڑا مقصد اور نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی آرزو، گھر کی طلب کسے نہیں ہوتی، اور وہ بھی ایک معصوم سی لڑکی کو جس نے دنیا کو بہت مؤثر انداز میں دیکھا ہو، جس نے پردے سے قدم باہر نہ نکالے ہو۔ یہ بھی قدرت کا عطیہ تھا کہ وہ مہرالنساء کی حیثیت سے نہیں بلکہ کشکا کی حیثیت سے دنیا کے سامنے تھی۔ اس کی اپنی پردہ پوشی قدرت نے کی تھی، اور جسے عالم میں باہر نکلنا تھا اس میں اس کے جسمانی وجود کو چھپا دیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ ہی اس پر ان تمام حقیقتوں کا انکشاف ہو رہا تھا، اور وہ دنیا سے شناسائی حاصل کر رہی تھی۔ قدرت اسے کچھ دینا چاہتی تھی، ایک ایسے باپ کی بیٹی کو جس نے صرف انسانیت کے راستے پر اپنا بہت کچھ قربان کر دیا تھا۔ بہرحال کرم چند کی کوٹھی بھی انتہائی شاندار تھی۔ اسے بڑے احترام سے اس کوٹھی میں لایا گیا، اور کرم چند نے کوٹھی کے اندرونی حصے میں ایک کمرہ محسوس کر دیا۔ ابھی کرم چند جی نے اپنے اہل خانہ کو اس کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ باقی لوگ اس کے سامنے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت سے پھلوں کے برتن لا کر مہرالنساء کے سامنے رکھ دیے گئے، اور کرم چند جی نے کہا، بٹیا، کہنے کو تو ہمیں تمہیں مہان دیوی کہنا چاہیے، لیکن بھگوان کی سوگند، جتنی کومل تمہاری شکل و صورت ہے اور جتنی بالی تمہاری عمریہ ہے، اسے دیکھ کر بس یہ دل چاہتا ہے کہ تمہیں بس اپنی بیٹی ہی کہیں۔ بھگوان نے تمہیں جو بھی گیان دیا ہے، یا پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، وہ تم دوسروں پر خرچ کر رہی ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نہ تمہارے من میں کوئی کھوٹ ہے، نہ کوئی کرودھ۔ ایسی صورت میں تو بھگوان جسے بھی جو کچھ دے، یہ سیدھی سیدھی بھگوان کی دین ہے۔ اس بات کا پورا خیال رکھیں گے کہ تم مسلمان دھرم سے تعلق رکھتی ہو۔ ہم اپنے ہاں کی پکی ہوئی کوئی چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ یہ پھل تو بھگوان کے پکائے ہوتے ہیں، اور ان میں نہ کسی ہندو کا ہاتھ ہوتا ہے اور نہ مسلمان کا۔ ہم یہ تمہارے لیے لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی دودھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پوتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم اس سے تمہاری تواضع کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کرم چند جی، آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس کروں گی تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مہرالنساء نے کہا۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ یہ روپ اپنائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ شاستری کا کیا حال ہوا ہے۔ شاستری تو مصیبتوں پر مصیبتوں میں پھنستا جا رہا تھا، اور مہرالنساء یہ بات جانتی تھی کہ عماد الدین کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے شاستری اس کے ساتھ ہر وہ سلوک نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ کوئی بچت، کوئی پناہ نہیں تھی، چنانچہ اب اسے اپنے آپ پر پوری طرح بھروسہ کر کے اپنے آپ کو چھپائے رکھنا تھا اور اپنی زندگی کا بندوبست کرنا تھا۔ چھوٹی سی عمر، اتنی بڑی ذمہ داری، لیکن وقت بہت کچھ دیتا ہے، اور جب انسان مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے۔ مہرالنساء کے وجود میں بڑی پختگی آ گئی تھی، اور اس نے دنیا کو سمجھ کر اس سے اپنا حق وصول کرنے کا انداز سیکھ لیا تھا۔ بہرحال کرم چند جی نے کہا، بٹیا، پہلے کچھ کھا پی لو، آتے ہی اپنی بات شروع کر دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ چیزیں یہیں رہنے دیجیے کرم چند مہاراج، آپ مجھے بتائیے کہ بات کیا ہوئی ہے جس کے لیے آپ مجھے یہاں لائے ہیں۔ کرم چند جی کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، بھگوان نے اتنا دیا ہے ہمیں کہ رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی ہے، پر اولاد نے کمی کر دی۔ بڑی منتیں مرادیں مانی اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ ہمارے لیے تو یوں سمجھو بٹیا کہ بھگوان کا روپ تھی وہ۔ اسے دیکھ کر جیتے تھے، اسے دیکھ کر سنسار کا ہر کام کرتے تھے۔ صبح اس کی صورت دیکھ کر اٹھتے تو رات کو اس کی صورت دیکھ کر سوتے تھے۔ لیکن کرم چند کی آواز کپ کپ آ گئی، اور مہرالنساء نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ واقعات ہاتھ سے دلچسپ محسوس ہو رہے تھے۔ مہرالنساء جانتی تھی کہ نہ وہ کوئی درویش ہے، نہ کوئی ایسی شخصیت جس کے پاس کچھ ہو، لیکن قدرت نے اسے بسم اللہ کا تحفہ دیا تھا، اور اس تحفے سے زیادہ اس کا یقین مستحکم تھا۔ آج تک بہت سے کام بنے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شیطانی جال میں پھنسی تھی، لیکن یہ بھی اس کا ایمان تھا کہ بدن تبدیل ہو گیا، حالات خوفناک سے خوفناک ہو گئے۔ یہ اللہ کا امتحان تھا، اور وہ اس امتحان کو اپنی بساط بر دے رہی تھی، لیکن اس نے بسم اللہ کا دامن نہیں چھوڑا تھا، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ بسم اللہ ہی کی برکت ہے
کہ وہ شیطان ارجن شاستری اس کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکا اور وہ عزت و آبرو بچاتے ہوئے اس کے چنگل سے نکل آئی۔ یہ اس کے سینے میں ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال وہ کرم چند کی باتیں سنتی رہی۔ جب کرم چند کچھ لمحے افسوس میں ڈوبا رہا تو وہ عائشہ سے بولی، آپ خاموش کیوں ہو گئے کرم چند جی؟ یہاں اس کے سوال میں کوئی ایسا قصور نہیں تھا کہ وہ کرم چند کی ڈاکٹر بن کر آئی تھی، بلکہ نوعمری کے ساتھ ایک تجسس تھا جو اس کے دل میں جاگا تھا۔ کرم چند جی نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر عائشہ سے بولے، بس بٹیا کیا بتائیں ہم؟ نہیں کرم چند جی بتائیے۔ جوانی آ گئی اس پر، اور جوانی ایسی آئی کہ بھگوان کسی پر نہ لائے، وہ تو مصیبت ہی میں پھنس گئی۔ آپ بتائیے کیا کہیں اس کمین زادے کے بارے میں، نہ جانے کہاں سے آ مرا تھا، بس شکل و صورت خرام۔ پہلے بستی میں داخل ہوا تو گندوئی حلوائی کی دکان پر پہنچا، کہنے لگا بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو۔ گوندو ٹھہرا زمانے بھر کا کنجوس، خود نہ کھاتا تھا پیٹ بھر کر، اسے کیا دیتا؟ دھتکار دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا کباڑا ہو گیا۔ سڑک پر دو کتے لڑتے ہوئے اس کی دکان میں پہنچ گئے اور اس کے بعد مٹھائیوں کے سارے تھال گرا کر ملیاں میٹ کر دیے، اور گوندو کا ہزاروں روپے کا نقصان ہو گیا اور ساری مٹھائی زمین پر گر پڑی۔ نہ صرف مٹھائی گر پڑی بلکہ ایک کتے نے گوندو کو کاٹ بھی لیا۔ 14 انجیکشن لگے، آج تک بیمار پڑا ہوا ہے بیچارہ، دوبارہ سنبھل ہی نہیں سکا۔ ایسے کئی واقعات ہوئے اور وہ حرام کا جنا یہاں رہنے لگا۔ اس نے صاف کہہ دیا بھوک لگی تھی کہ گوندو سے تھوڑا کھانے کو مانگا تو اس نے منع کر دیا۔ اب جو نقصان اسے ہوا ہے اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ایسے کئی واقعات ہوئے تھے۔ ایک دفعہ شری رام جی کے باغ سے آم توڑ کر کھا لیے تو شری رام جی کے مالی نے ڈنڈے سے اس کے سر پر وار کیا، مالی کو فالج ہو گیا اور باغ میں آگ لگ گئی۔ ایسی کئی باتیں ہوئیں جس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ آنے والا خرام ہور جس کا نام بھیم چند ہے اور اسے بیما کے نام سے پکارا جاتا ہے، کالے علم کا ماہر ہے۔ بٹیا بڑی کوششیں کر لی لیکن اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اس پاپی نے یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ پتہ نہیں کسی نے کچھ دیواریں اٹھا کر اس کے رہنے کی جگہ بنا دی اور اس نے وہیں سے گندے کام شروع کر دیے۔ کسی کی پگڑی اچھالی، کسی سے مال اینٹھا، سارے کے سارے پریشان ہیں اس سے۔ پھر ایک بار وہ کمین کا جنا ہماری بیٹی کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ بٹیا گھومنے پھرنے گئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہ کہیں اس کے ٹھکانے کے سامنے سے گزر گئی، بس لگ گیا اس کے پیچھے۔ ہمارے پاس پہنچا اور کہنے لگا، کرم چند جی ہمارا بیاہ کر دو اپنی بٹیا سے، جو آگ ہمارے من میں لگی ہے وہ تو ہم ہی جانتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں یوں لگا جیسے ہمارے منہ پر گوبر مل دیا گیا ہو، مگر ہم جانتے تھے کہ وہ نہیں بول رہا بلکہ اس کا کالا علم بول رہا ہے۔ برداشت کر گئے، حالانکہ ہم چاہتے تو جو حال ہم اس کا کرتے وہ دیکھنے والے دیکھتے، پر کیا کیا جاتا، گندگی سے تو سبھی ڈرتے ہیں۔ بہرحال بڑی مشکل لگی رہی۔ اس نے دوبارہ اکیلے میں آ کر ہم سے کہا، کیا سوچا تم نے کرم چند جی؟ تیرا ستیہ ناس جائے، کتے ہتھیارے، تجھے اپنی اوقات معلوم ہے؟ اپنی عمر دیکھ، اپنی شکل دیکھ، اپنے کرتوت دیکھ اور اس کے بعد اپنی مانگ دیکھ۔ وہ بے غیرت بے حیائی سے ہنستا رہا اور بولا، دیکھو کرم چند جی ہماری بات مان لو، جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے تو تمہاری بٹیا کتیا کی طرح دم ہلاتی ہوئی ہمارے دوار آ پڑتی، پر ہم نے سوچا کہ سنسار کی ساری چیزیں تو ہم اپنی شکتی سے حاصل کر لیتے ہیں، اپنی دھرم پتنی کو ہم اس کے ماتا پتا کی اجازت سے حاصل کریں گے، اس میں ہمیں مزہ آئے گا۔ میں نے کہا، کتے کے جنے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، ہمارا گھر تباہ کر دے گا تو، جادو ٹونے کرے گا ہم پر، مار دے گا ہمیں، اپنی اوقات دیکھ، یہ پھول سی بیٹی کہیں تجھے دینے کے قابل ہے؟ تو وہ ہنستا ہوا بولا، تو ٹھیک ہے کرم چند جی، رشتہ داری تو بنائی نہیں تم نے، ہم تو دوستی کرنا چاہتے تھے، دشمنی کی بات ہے تو چلو دشمنی کیے لیتے ہیں، ہر نقصان تمہارا ہوگا۔ میں نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا، مگر اس کے بعد جو ہوا بٹیا، اس نے ہمارے حوصلے پست کر دیے۔ کیا ہوا؟ پہلی بار ہم نے وہ تجوری کھولی جس میں ہمارا بہت سا سامان بھرا ہوا تھا، مگر تجوری میں بچھو بھرے ہوئے تھے، سونے کے زیور سام بن گئے تھے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا تھا، کیا کہا جائے، بس جو بھی ہوا وہ دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ ہماری پتنی زیور پہن کر شادی میں گئی تو عورتیں چیخیں مارنے لگی کیونکہ ہار کی جگہ اس کے گلے میں سانپ لٹکے ہوئے تھے۔ دھرم پتنی تو بے ہوش ہو گئی تھی ڈر کے مارے، بعد میں زیور پھر زیور بن گئے، ایسے کھیل روزانہ ہونے لگے، ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ بات تو بہت لمبی ہے بٹیا، مگر مختصراً بتا رہے ہیں تمہیں۔ وہ ہم سے مسلسل یہ کہتا رہا کہ بٹیا اسے دے دی جائے ورنہ وہ اس گھر کو نرک بنا دے گا۔ بات چونکہ ہم نے اپنے تک ہی رکھی تھی،
زیادہ لوگوں کو نہیں بتایا تھا اس بارے میں۔ اس بیچ بٹیا کے رشتے آنے لگے اور ہم نے سوچا کہ اس کی شادی کر دیں تاکہ اس پاپی سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ یہاں تک کہ ہم نے کافی سوچ بچار کر کے ایک رشتہ منظور کر لیا۔ یہ رشتہ شنکر گپتا کے بیٹے سنیل گپتا کا تھا۔ گپتا جی بڑے اچھے خاندان کے مالک تھے اور اچھی حیثیت کا وچار رکھتے تھے، اس لیے ہم نے سوچ بچار کر کے ان کے بیٹے کا رشتہ منظور کر لیا۔ بہرحال بٹیا ساری باتیں طے ہو گئیں، سارے کام ہم نے خفیہ ہی طے کیے تھے، یہاں تک کہ سنیل گپتا کی بارات آ گئی۔ ہم نے بھی خوب دھوم دھام سے تیاریاں کی تھیں اور آدمی لگا دیے تھے کہ پاپی بیمہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ ہم نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر پاپی بیمہ اپنے گھر سے ہمارے گھر کی طرف آنے کی کوشش کرے تو لاٹھیاں مار مار کر اس کا بیجا نکال دیا جائے۔ پولیس کی گڑبڑ ہم برداشت کر لیں گے۔ ہمارے آدمی اس کی نگرانی پر لگ گئے، مگر انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ بیمہ ایک لکیر کاٹ کر اس کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور وہیں کھڑا رہا۔ ادھر یہ ہوا کہ بٹیا کی بارات آئی، سب ٹھیک ٹھاک تھا، مہمان خوش تھے۔ کچھ ایسے خاص آدمی تھے جنہیں بیمہ کی بدماشی معلوم تھی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہیں بیمہ کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ سارے کے سارے بیمہ کی طرف سے پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ بھگوان کرے کہ یہ شادی آرام سے ہو جائے، مگر بٹیا ہماری تقدیر میں یہ نہیں تھا۔ لگن منڈپ تیار ہو گیا، منڈپ میں آگ جل گئی، پنڈت اشلوک پڑھنے لگا اور کرن کماری کا پلو سنیل گپتا کے پلو سے باندھ دیا گیا۔ پہلا پھیرا ہوا، دوسرا پھیرا ہو رہا تھا کہ کرن کی چیخ ابھری اور پھر چاروں طرف سے چیخیں ابھرنے لگی۔ ہم نے دیکھا کہ سنیل گپتا نہیں رہا تھا بلکہ وہ ایک ڈھانچہ بن گیا تھا، سوکھی ہڈیوں والا ڈھانچہ جس کے ہاتھ پاؤں لٹک رہے تھے، اور وہ کرن کا ایک پلو اپنے ہاتھ میں تھامے لگن منڈپ کے کنارے کنارے آگے بڑھ رہا تھا۔ خود شنکر گپتا کی چیخیں ابھرنے لگی اور کرن کماری بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ بڑی مشکل سے اس ڈھانچے کے ہاتھ سے کرن کا پلو چھینا گیا اور اسے اٹھا کر اندر لے جایا گیا۔ ادھر سارے چیخ چلا رہے تھے اور ادھر سنیل گپتا ایک ڈھانچے کی شکل میں لگن منڈپ کے قریب کھڑا ہوا بھیانک انداز میں اپنی سوکھی کھوپڑی ہلا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، بس یوں سمجھو کہ شنکر گپتا نے ہمارا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگے کہ تم نے دھوکہ کیا ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ بٹیا کہ ہم نے کیا دھوکہ کیا۔ ایک گندا علم والا ہمارے پیچھے لگ گیا تھا تو اس میں ہمارا کیا دوش تھا، لیکن بات ہی ایسی ہو گئی تھی۔ ہم تو بس یہی کر سکتے تھے کہ ڈھانچے کے ساتھ اپنی کرن کے پھیرے کرا دیتے۔ بس یہ سمجھ لو بٹیا کہ عزت لٹ گئی، گالیاں الگ کھائیں۔ شنکر اور ان کی پتنی داڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ جو کچھ بھی ہے سنیل گپتا ہی کے ڈھانچے کو ساتھ لے جائے۔ سوکھا ہوا ڈھانچہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا تھا، قریب کوئی نہیں آ رہا تھا، سب اپنی اپنی کہانی سنائے جا رہے تھے۔ عجیب تماشا ہو گیا تھا، بیچارے خوبصورت لڑکے کو اس شکل میں واپس لے جایا گیا، اور یہ عجیب و غریب بات ہوئی کہ وہ جیسے ہی ہماری بستی سے نکل کر اپنے گھر پہنچا تو اس کی اصلی شکل واپس آ گئی۔ اس کا بدن تو اسے واپس مل گیا تھا، لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا تھا۔ آج بھی وہ زندہ ہے، آج تک وہ بیچارہ پاگل ہے اور ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے۔ شنکر جی نے اس کے علاج کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کر ڈالے، ہم سے تو دشمنی پڑ گئی ہے ان کی۔ ہمارا نام سن کر تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھگوان نے اگر موقع دیا تو وہ ہم سے بدلہ ضرور لیں گے۔ پر اب تم ہی بتاؤ بٹیا کہ اس میں بدلے کی کیا بات ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ سنسار میں یا اپنے آس پاس جاننے والوں کے ذریعے ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ بھگوان کی سوگند، نہ جانے ہم نے کس کس کے پاؤں پکڑے، بڑے بڑے سادھو ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، پر ہماری بات نہیں بنی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ابھی تمہارے بارے میں سنا تو وہاں پہنچ گئے۔ بس کیا بتائیں بٹیا، ہم نہیں کہتے کہ تم ہماری بیٹی کو ٹھیک کر دو، ہمارے حالات کو ٹھیک کر دو، پر بٹیا کچھ کر سکتی ہو تو اللہ کے نام پر ہمارے لیے کرو۔ انسان کا انسان سے رشتہ تو سب سے مضبوط ہے۔ اس رشتے کو سامنے رکھ کر ہم تم سے یہ بنتی کرتے ہیں۔ کرم چند جی کی آواز بھر آ گئی اور مہر النساء حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ داستان سننے لگی۔ بھلا اسے ایسی باتوں سے کیا واسطہ رہا؟ وہ تو ایک معصوم سی بچی تھی جس نے دنیا کو بہت کم دیکھا، لیکن اعتماد، وہ احساس جو کہ اس کے دل کو حوصلہ دیتا جا رہا تھا، اب اس کے اندر کافی مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ جو کچھ بھی ہے، بہرحال وہ شاید اس روپ میں اس لیے آئی ہے کہ دنیا کے لیے کچھ بلائی کا سامان پیدا کرے۔ اسے یہ موقع اس لیے ملا ہے کہ وہ یہاں اس لیے پہنچی ہے کہ ایک کرم چند کے کام آئے۔ یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ اگر یہ بدن، یہ ادار کا بدن ایسے ہی کسی کام میں اپنا وجود کھو بیٹھے، اگر یہ روح فضا میں تحلیل ہو جائے کسی نیک نام کے لیے، تو اس سے بڑا منصب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں اسے عماد الدین نے سکھائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر کام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے
اور ہر کام کے پیچھے اس کی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اس مصلحت کا پس منظر کیا ہوتا ہے انسان کبھی نہیں جان سکتا۔ ہاں، کوئی بھی قدم ایسا نہیں ہوتا ہے جو بے مقصد ہو۔ بہرحال کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ کرم چند جی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ کچھ لمحے کے بعد انہوں نے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، ہم برباد ہو گئے تھے۔ لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں مگر کسی کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار یہاں تھوڑے فاصلے پر ایک بستی میں رہتے ہیں، وہ بھی شادی میں آئے تھے۔ سب کچھ دیکھا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ کوئی 2 مہینے پہلے وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسے مہاتما سے بات کی ہے جو کرن کماری کا علاج کر سکتا ہے۔ ہم تو کوشش میں لگے ہوئے تھے، تیار ہو گئے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا تو ملے، بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ہمارے رشتہ دار اس مہاتما کو لے کے آئے جو 40-45 سال کا ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ وہ آیا، اس نے کرن کماری کو دیکھا اور پاپی کے من میں کھوٹ آ گیا۔ یعنی بٹیا، ہمارے تمہارے بیچ باپ بیٹی کا رشتہ ہے، عمر میں ہم تمہارے پتا سمان ہی ہیں، پر مجبوری ہے بٹیا۔ کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نکل جائے تو برا مت ماننا۔ نہیں، آپ بتائیے کیا ہوا؟ اس نے اس وقت تو کہا کہ وہ علاج کرے گا، مگر وہ علاج نہیں، ایک طرح سے جنگ ہوگی۔ ہم نے اس سے کہا کہ وہ پیسے کی فکر نہ کرے، جو مانگے گا وہ دیں گے۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، روپے پیسے کی بات کیا مہاراج، پہلے اس بھیم چند کو دیکھنا ہوگا، سمجھے؟ جیسا تم چاہو کرو، ہم تو تمہارے داس ہیں۔ ہماری بیٹیاں ٹھیک ہو جائے، بس جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم اپنی بیٹیا کی تندرستی اور صحت چاہتے ہو نا؟ ہاں۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ ارے بھیا، بیٹیوں کو گھر سے رخصت کر دینے میں ہی ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے لیے رہائش کا بندوبست کرو۔ اور ہم نے اس کے لیے ایک رہائش گاہ کا بندوبست کر دیا، لیکن اس نے ہمارے اس رشتہ دار سے جو کچھ کہا اس سے ہمارے ہوش اڑ گئے۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ کرن کماری کا ایک ہی علاج ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اس پاپی کو ہمارے اس رشتہ دار نے بتایا کہ ایک بار یہ کوشش ہو چکی ہے اور یہ نتیجہ نکلا۔ تب اس پر وہ کہنے لگا کہ وہ شادی اس سے کر دی جائے تاکہ وہ بیمہ کا مقابلہ کر سکے۔ بیٹیا، میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملواؤں گا، چاند کی طرح سندر ہے وہ، بہت ہی پیاری ہے، جو ایک بار دیکھتا ہے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ وہ پاپی بھی اس چکر میں پڑ گیا اور اس بات پر ضد کرتا رہا کہ کرن کماری سے اس کی شادی کر دی جائے، وہ بیمہ کو سنبھال لے گا۔ ایک بات بتائیے، ہاں، جب یہ واقعہ ہوا تو بیمہ کا کیا رد عمل رہا؟ یہ بات پتہ نہیں چل سکی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ بارات واپس جانے کے بعد بیمہ آپ کے پاس آیا؟ نہیں۔ اچھا، پھر آپ ایک اور بات بتائیے۔ ہاں، پوچھو۔ کیا اسے اس مہاتما کی آمد کے بارے میں معلوم ہوا؟ ہاں، وہی تو تمہیں بتا رہے ہیں بٹیا۔ اس کی بات سن کر ہم نے اسے فوراً گھر سے نکال دیا، مگر وہ واپس نہیں گیا، بلکہ اس نے بھی بیمہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک پرانے درخت کے نیچے اپنا استھان جما لیا اور ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا؟ مہرونیسا پھر چونک پڑی۔ ہاں، کرم چند جی ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولے، وہ ابھی تک وہیں موجود ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا بیمہ نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا؟ میرا مطلب ہے کہ ایک جنگل میں 2 سانپ رہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے۔ مہرونیسا اب باتوں میں مکمل دلچسپی لے رہی تھی۔ پوچھو بیٹی، آپ پوچھو۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ کیا بتائیں، بس اسے دیکھ کر تو دل کہتا ہے کہ بٹیا، بھگوان کسی کو ایسا روگ نہ دے۔ تم کیا جانو گی بٹیا، بھگوان نے بے شک تمہیں گیان دیان دے دیا ہے، پر ماتا پتا کا دل تو نہیں دیا ہوگا تمہیں۔ زیادہ سے زیادہ تم اس بارے میں سوچ سکتی ہو، پر یہ سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اس کا حال کیا ہے؟ ملائیں گے، تمہیں بھی ملائیں گے، بس خاموش رہتی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیے، وہ بھیم چند جو ہے وہ اب بھی وہیں رہتا ہے؟ ویسے کا ویسا، ہم نے بھی اپنے آدمی لگا تو رکھے ہیں اور وہ دور دور سے بھیم چند اور اس کی پاپی کو دیکھتے رہتے ہیں، جس کا نام ہری لال ہے اور اسے ہریا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بھیم چند نے اس کا کچھ بگاڑا نہ ہریا نے بھیم چند سے کچھ کہا۔ دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے رہے، مگر دونوں کے بیچ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ابھی تک دونوں ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہیں۔ ویسے ہمارے اس رشتہ دار نے ایک اور مصیبت لا کھڑی کر دی۔ کیا کہیں، اب پہلے ایک تھا، اب 2 ہیں۔ دیکھیے کرم چند جی، میں کچھ نہیں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں کچھ نہیں جانتی، پھر اللہ جانتا ہے، اور مجھ پر کیا بیتی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے جس کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ اس مشکل سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اسے استعمال کروں گی۔ امید تو ہے کہ اللہ کی دین کسی نیک کے کام آئے گی، لیکن نتیجہ اللہ کی مرضی پر ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگر میں کچھ کر سکی تو آپ کی نہیں، میری خوش قسمتی ہوگی۔ باقی آپ مجھے نہ کر سکنے پر الزام نہ دیں۔ نہیں بیٹیا، الزام کی کیا بات ہے، ہم سب تو دعائیں کریں گے تمہارے لیے، کیونکہ تم ہمارے کام آ رہی ہو انشاءاللہ۔
مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ مہرونسا نے پورے اعتماد سے کہا۔ اس کے بعد کرم چند جی نے اپنی دھرم پتنی سے مہرونسا کی ملاقات کرائی اور اس کے بعد دور سے اس نے کرن کماری کو بھی دکھایا۔ در حقیقت بڑی حسین لڑکی تھی، لیکن کھوئی پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا۔ مہرونسا نے کچھ سوچا، پھر بولی، ایک بات بتائیے کرم چند جی۔ ہاں، کیا میرا قیام آپ کی اسی حویلی میں ہوگا؟ میں سمجھا نہیں دیوی جی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میں حویلی سے کچھ دور رہوں۔ اس بات کے امکانات تو ہیں کہ وہ کمینہ شخص بھیم چند اور دوسرا ہریا آپ کی طاق میں تو ضرور رہتا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ان لوگوں کی نگاہوں میں آؤں۔ ویسے تو میں ایک معمولی سی شخصیت ہوں، لیکن ممکن ہے کہ وہ اپنے گندے علم سے میرے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا بٹیا کہ میرے لیے ایک بزرگ خاتون نے بڑی دعائیں کی تھی، اور ہم لوگ آج تک یہی کہتے ہیں کہ بھگوان انہیں سورگ میں جگا دے۔ انہی کی دعاؤں سے ہماری بٹیا پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک بزرگ خاتون تھی، ہم انہیں خالہ کہا کرتے تھے۔ خالہ جی کا بیٹا رحیم الدین سامنے والے گھر میں رہتا ہے، بیوی ہے اس کی، بچے ہیں اس کے، اچھی خاصی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم تمہیں اس کے ہاں ٹھہرائے دیتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یوں بھی مناسب رہے گا کہ وہ مسلمان ہے اور وہاں تمہیں کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن رحیم الدین، ارے بٹیا دیکھو گی تو پتہ چلے گا کیسے ہیں وہ لوگ۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد کرم چند مہرونسا کو لے کر رحیم الدین کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک شخص باہر آیا۔ کرم چند نے کہا، دروازہ کھول دو اور مہمان آنا بھی۔ جی، اس شخص نے کہا، اور ہم اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ رحیم کہاں ہے؟ اندر ہیں۔ بلاؤ ذرا انہیں۔ جی، ملازم بولا، اور چائے بھی تیار کر لو۔ جی، بہت اچھا۔ مہرونسا حیرت سے یہ کاروائی دیکھ رہی تھی۔ مہمان خانہ بہت آرام دہ تھا، دیوان پڑے ہوئے تھے، ماحول بہت صاف ستھرا تھا۔ چند ہی منٹ کے بعد ایک شخص اندر داخل ہوا۔ گورا چٹا رنگ، چھوٹی سی داڑھی، اچھی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ اندر داخل ہو کر پہلے مہرونسا کو، پھر کرم چند کو دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ بہن کون ہے ہماری کرم چند جی؟ مہرونسا نام ہے، مہمان ہے، تمہارے ساتھ رہے گی رحیم الدین۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے مہمان سے نوازا۔ ویسے آپ جس کام سے گئے تھے کرم چند جی، وہ ہو گیا؟ ہاں، تمہیں تفصیل تو بتائی تھی ہم نے۔ ہاں، اوہو، اچھا، مگر یہ تو بڑی چھوٹی سی ہیں، ایک پیاری سی بچی تو کہہ سکتے ہیں ہم انہیں، کوئی درویش یا ولی نہیں کہہ سکتے۔ ایک بات بتاؤ رحیم الدین، بقول تمہارے اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو کیا شکل و صورت، عمر اور تجربہ دیکھ کر دیتا ہے؟ نہیں، اللہ تو ہر عمر میں کسی کو کچھ دے سکتا ہے۔ کرم چند جی ادھر رخ کر کے بولے، میں تمہیں بتا چکا ہوں بیٹا کہ رحیم الدین کو سب کچھ معلوم ہے، ساری باتیں یہ جانتے ہیں۔ تمہارے یہاں میرا مطلب ہے کہ تمہارے پاس جانے کے مسئلے میں بھی میں نے انہیں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اب یہ تمہارے سامنے ہے، اور سنو رحیم الدین بیٹا، تمہارے گھر رہیں گی، دیکھو میری بے عزتی نہ ہونے دینا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بہنوں کی خدمت بھائیوں سے اچھی کوئی اور کر سکتا ہے؟ ویسے آپ مطمئن رہیے، انہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور بہن آپ کا نام؟ مہرونسا میرا نام، مہرونسا نے کہا۔ بڑی بات ہے، آپ اتنی سی عمر میں دنیا کو بہت کچھ دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ اسے سنبھال نہیں پا رہی، اور اس کا دیا ہوا بانٹ بھی رہی ہیں۔ مہرونسا نے گردن جھکا لی۔ جو حقیقت، جو اصلیت تھی، وہ تو اس کا دل جانتا تھا، لیکن بہرحال سب کے سامنے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پھر کرم چند جی مہرونسا کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے، اور رحیم الدین مہرونسا کے سامنے بیٹھ گئے۔ گھر والی اور بچوں سے ملواؤں گا بھی، اللہ کے فضل سے بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ بہن مجھے آپ کی خدمت کرنے کی سعادت ملی۔ میرے بچے بچیاں ہیں، کوئی دعائیں ان کے لیے بھی کر دیں۔ ایک بات اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہیے، مہرونسا نے کہا۔ کرم چند نے اپنی مشکل آپ کو بتا دی ہوگی۔ اس کی ذات برداری کا معاملہ ہے، وہ ہندو ہے اور اس کا گھرانہ مذہبی طور پر بہت کٹ رہا ہے۔ غالباً وہ لوگ اس بات پر ضرور اعتراض کریں گے کہ وہ ہندو ہونے کے باوجود ایک مسلمان سے یہ کام کرا رہے ہیں، لیکن یہ اس کی مشکل ہے، چنانچہ اس بات کو چھپانا پڑے گا کہ آپ یہاں کس مقصد سے آئی ہیں۔ آپ کو اس پر اعتراض تو نہیں ہوگا بہن جی؟ رحیم بھائی، اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ بات کہہ کر مجھے زبان کھولنے کا موقع دے دیا۔ میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نہ تو میں کوئی عامل ہوں اور نہ کوئی درویش، نہ فقیر، نہ پہنچی ہوئی انسان ہوں۔ ہاں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وقت اور حالات نے میرے سینے میں کچھ ایسی چیزیں اتار دی ہیں جو میرے لیے کارآمد ہوئیں، بس انہی کے سہارے کچھ کر لیتی ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ انسان اگر مشکل میں ہو تو اس کے دین دھرم پر غور نہ کروں، بلکہ جو کچھ بن پڑے کر دوں، کیونکہ ایسے باپ بیٹی ہوں۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔